عزیزداروں، وہ سکینہ جو کربلا سے کوفہ ہے، کوفہ سے شام، شام کے زندان تک روتی ہوئی گئی ہے۔ اپنے سروں پہ ماتم کرنا، گریہ کرنا، ہلکا ایسے ہی بنا رہے گا کیونکہ ابھی ماتم ہونا ہے اور آپ نے یہی کھڑے رہنا ہے۔ سب نے سروں پہ ماتم کرنا، گریہ کرنا۔ بابا بابا میں اکیلی، اندھیرا و دشت بلا، جل گئے خیمے کرتا میرا جل گیا، پھر میری سمت کو ایک ظالم بڑھا، میں لرزنے لگی، دل دھڑکنے لگا۔ بابا اس نے کانوں سے نوچی میری بالیاں، کان کے خون سے کرتا میرا طے ہوا، اس نے منہ پہ تماچا لگایا میرے، میں سنبھل نہ سکی، گر گئی خاک پہ، پھر میں چلائی رو کے چچا شمر مجھے مار رہا ہے، میری مدد کو کوئی نہ، بابا میں روتی رہ گئی، بابا 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 جان کیا میں کہوں کیا نہ کہوں، رنج و غم شام غم حال سفر، شام کے زندہ کے ستم۔ جن کی بیٹیاں ہیں وہ اس کیفیت کو سمجھیں گے، جن کے پاس بیٹے نہیں ان کو بیٹے عطا فرمائے، جن کی بیٹیاں نہیں ان کو بیٹیاں عطا فرمائے۔ بیٹیوں کے نصیب اچھے میری بھی اور آپ کی بھی۔ وسیم نقوی صاحب کو خدا اولاد نرینہ عطا فرمائے، میرے بھائی قمر رضوی کو خدا اولاد نرینہ اولاد صالح عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ میری والدہ اور میرے والد کو صحت یابی عطا فرمائے۔ عزیزداروں، بس ایک جملہ سننا، یہ دل پر اجازت، دل اجازت دے تو سروں پہ ماتم کر کے گریہ کرنا، گواہی دینا۔ وہ میں خود گواہی دیتا ہوں کہ جب گھر والوں سے رخصت ہوتے ہو تو سب سے آخر میں ہماری بیٹیاں ہم سے ملنے آتی ہیں، اور جب گھر واپس لوٹتے ہیں تو سب سے پہلے بیٹیاں دروازے پہ کھڑی ہوتی ہیں، اور وہ بیٹیاں گواہی دیں گی، جتنی بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، یہ مائیں ہیں، یہ سب گواہی دیں گی۔ یہ جو بزرگ خواتین ہیں نا، یہ بھی اپنے باپ کے لیے آج بھی بیٹی چھوٹی بیٹی کی طرح ہی ہے۔ عزیزداروں، جب بیٹی گھر پہ آتی ہے نا، باپ گھر پہ آتا ہے تو بیٹی ساری خوشی اور غم جو بھی گزرا ہوتا ہے وہ اپنے بابا کو سناتی ہے۔ کربلا سے بچھڑی ہے سکینہ اپنے بابا سے، شام کے زندان میں کٹا ہوا سر بابا کا ملا ہے۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام کے زندان کا حال سناتی، سروں پہ ماتم کرنا بی بی فرماتی ہے۔ بابا جان کیا میں کہوں کیا نہ کہوں، رنج و غم شام غم حال سفر، شام کے زندہ کے ستم، اپنے غم تم بھی سنا، اپنے غم میں بھی سنا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے پڑھ رہے ہیں، رو کر پڑھ رہے ہیں۔ بچوں کی کیفیت بچے ہی سمجھتے ہیں۔ خدا تم سے راضی رہے، تمہارے ماں باپ کا سایہ قائم رہے۔ سارے بولو، بابا جان کیا میں کہوں کیا نہ کہوں، رنج و غم شام غم حال سفر، شام کے زندہ کے ستم، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ۔ بابا جان شمرے میں جا، بابا جان شمرے میں جا، مارے تماچے منہ پہ، والی آنکھیں چمری کرتا ہوا خون میں تر۔ بابا جان دیکھو ذرا، بابا جان دیکھو ذرا، نیل ہے رخسار میرے، کیا یتیموں پہ ستم کرتا ہے یوں کوئی بشر۔ شمر کو دیکھ کے میں خوف سے تھراتی ہوں، بھیا سجاد کے پیچھے ہی میں چھپ جاتی ہوں، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ، اپنے غم تم بھی سناؤ۔ ان بچوں کی آوازیں سنیں، ذرا سوچیں کہ کس کرب سے جناب سکینہ نے کہا ہوگا۔ ان بچوں کے ہاتھ نہیں بندھے، ان بچوں کے ہاتھ نہیں بندھے، ان کے منہ پہ کسی نے تماچا نہیں مارا، مگر ان کی آواز سن کر رونا آ رہا ہے نا۔
सोचो सकीना का चेहरा जख्मी था, हाथ बंधे हुए थे, कैसे पुकारती थी, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम में भी सुनाओ। मौला के कटे हुए सर से आवाज आई, सकीना तेरा चेहरा जख्मी कैसे हुआ? फरमाती है बाबा जालिम ने जो मुझे तमाचे मारे। इमाम ज़माना का कॉल सुना है ना, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरा सलाम हो मेरी उस जद्दा मजलूमा पर कि जिसके रुखसार की रंगत करबला से लेकर शाम तक तब्दील होती रही। कैसे तब्दील हुई? अज़दारों, मुझे बीबी की अजमत की कसम, शहजादी को पहले तमाचे मारे तो चेहरा लाल हुआ, फिर नील पड़ गया, उसके बाद इतना मारा है कि चेहरा जख्मी हो गया। मौला ने कहा चेहरा जख्मी कैसे हुआ? सरों पे मातम करना, गिरिया करना। कहा बाबा जालिम के हाथ बहुत भारी थे, उसकी अंगूठी ने मेरा चेहरा जख्मी कर दिया। बाबा अली असगर के गले में जो तीर लगा था वो तीर अली असगर के कद से बड़ा था, जो मुझे तमाचा लगा वो हाथ मेरे रुखसार से बड़ा था। सकीना तेरा चेहरा जख्मी कैसे हुआ? तूने बताया। तेरी गर्दन पे निशान कैसे? मातम करना। बीबी फरमाती बाबा जान बाजू बंदे, बाबा जान बाजू बंदे, सबके बंदा मेरा गला, जब रसन खिंचती थी दम घुटता था हर काम मेरा। सकीना फिर तू चली कैसे? जब मौला ने पूछा, फरमाती है बाबा जान मैंने किया, बाबा जान मैंने किया बच्चों पे चलकर मुस्तफा, दर्द होता था तो चिल्लाती थी बाबा बाबा बाबा, गश में खाती तो जमीन पर नहीं गिर पाती थी। कहा गश खा के तो इंसान जमीन पे गिरता है, तू क्यों नहीं गिर पाती थी? फरमाती बाबा गश में खाती तो जमीन पर नहीं गिर पाती थी, रस्सी इस तरह से गर्दन में फंसी।